جی بالکل میری گزارش ہوگی کہ نوجوان نوید کیریو صاحب نے جو ہے یہ اپنا سائٹ پہ یہ بہتر کام شروع کیا ہے، اور اس میں نوجوان کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں میں جو ہیں وہ آگے بڑھیں، اور ہم ایک کو انکریج کریں گے تو اور لوگ نکلیں گے۔ کووڈ ایک سیریس چیز ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ماسک نہ پہنیں، ہم اپنا خیال نہ رکھیں۔ نوید صاحب، میں اس میں اس طرح اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں پریکٹیکل آدمی ہوں۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیک نیتی سے، سچائی سے اپنا کام کرنا چاہیے، اور جس چیز میں بھی آپ ہوں اس کو لگن کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میں اس سال میں گاڑی اپنی چینج کروں گا، تو اگر معاشی حالات وہ آپ کے کمزور ہو گئے نیچر کی وجہ سے، حضرت علی کا کہ اپنی زندگی 3 چیزوں میں وقف کرے۔ پارلیمنٹ میں 18واں سال میرا چل رہا ہے۔ 18واں سال چل رہا ہے، جی ماشاء اللہ۔ جو لاہور میں بیٹھتی تھی اس میں بھی وہ ممبر تھے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، جس کا میں فالو کرتا ہوں۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دا جنرل ٹاک وتھ ولی، ہوپ فار دا بیسٹ کنڈیشن، ہیلتھ اینڈ ایمان۔ آئی ایم یور ہوسٹ ولی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہماری تھیم ہے نو جرنلزم نو پولیٹکس، تو میں آپ سے پہلے سب سے پہلے تو آپ سے معذرت چاہوں گا کہ کافی ٹائم سے میں آن ایئر نہیں آ پا رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ میرے ہیلتھ ایشو تھی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے۔ اور میں نے آپ سے ایک پرومس بھی کیا تھا کہ میں ایک بیسٹ پرسنالٹی کے ساتھ اپنے پروگرام میں جنرل ٹاک وتھ ولی میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تو آج میں اسی بیسٹ پرسنالٹی کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں، اور اس کی کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہی میں اس پروگرام میں آن ایئر نہیں ہو سکا۔ تو میں چاہوں گا کہ آج ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی ہے ان کے ساتھ ہم جنرل ٹاک کریں، اور جنرل ٹاک وتھ ولی میں وہ آج ہمارے گیسٹ ہیں، تو تعارف کے محتاج تو ہیں نہیں۔ وہ ایک بڑی شخصیت ہے پاکستان لیول پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی عہدیدار ہیں، اور پاکستان نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، اور اس شہید بے نظیر آباد میں ان کا بڑا نام ہے۔ ان کا آبائی گاؤں میراپور ولیج ہے، اور ان کی ایک جنریشن کے حساب سے خاندانی ایک زمیندار بھی ہے، نام بھی ہے۔ تو یہ میں آلریڈی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، سائیں حسن بخش صاحب سے لے کے ان کے دادا جو ہیں، اور اس کے بعد سائیں شبیر احمد شاہ، اور اس کے بعد شاہ صاحب خود جو ہے ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے 214 کے الیکٹڈ ایم این اے سید میر غلام مصطفیٰ شاہ صاحب، جو آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کریں گے گفتگو ان سے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام جنرل ٹاک وتھ ولی میں تہ دل سے ویلکم کہتا ہوں، اور آپ نے مجھے ٹائم دیا، آپ کی بڑی بڑی مہربانی۔ نہیں، آپ کی مہربانی، آپ نے ٹائم نکالا۔ آپ نوجوان ہیں اور انرجیٹک ہیں، اور اس میں بہت ایک خوبصورت پیشے سے منسلک ہوئے ہیں، تو ہمیں دلی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے اس علاقے کے ایشوز کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے، اور نشاندہی کریں گے ان کاموں کی جن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جی، تو ہم لانگ رن میں آپ کو مبارکباد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی پرفارمنس جو ہے بہترین سے بہترین ہوگی۔ شاہ صاحب، بڑی مہربانی، نوازش آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ آپ نے بالکل مجھے صحیح سجیسٹ کیا۔ میں اجازت چاہوں گا کہ اپنے سوالات کی طرف چلوں، تو آپ کے اگر اجازت ہو تو میں۔ جی بسم اللہ۔ شاہ صاحب، ویسے تو پروگرام ہمارا ہے کہ پولیٹکس اور صحافت پہ ہمیں بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ جو ہے تھوڑا سا الرجک ہوتے ہیں ان چیزوں سے، لیکن آپ خود ہی پولیٹیکل ہیں، اور آپ کا ایک بیک گراؤنڈ بھی بڑا ہے پولیٹیکل حساب سے۔ تو میں سب سے پہلے شروعات کروں گا چائلڈ ہوڈ سے۔ آپ کا بچپن شاہ صاحب کیسا گزرا؟ مطلب کہ آپ ایک بچہ ہوتا ہے کہ بھئی کچھ شرارتی ہوتے، کچھ جو ہے پڑھاکو ہوتے، کچھ کھیل کود میں ہوتے، آپ کا بچپن کیسا تھا؟ میرا بچپن جی جس طرح بوائز نوٹی ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، تو کسی حد تک وہ بھی تھا، اور میرے والد صاحب پڑھائی کے معاملے میں بڑے سخت تھے، اور وہ جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے، یعنی 7th 8th کلاس تک جب پہنچے، تو وہ ہمارے اوپر ایک بار ہوتا تھا کہ بھائی آپ کو سمر ویکیشن کے لیے آپ باہر جائیں گے اگر آپ A گریڈ لائیں گے،
تو اس کے لیے کوشاں ہوتے تھے، بیکاز پورا سال ہم انتظار کرتے تھے کہ سمر ویکیشن میں کہیں نہ کہیں یورپ میں جائیں گے یا کہیں امریکہ جائیں گے. تو وہ ایک جستجو جاری بھی رہتی تھی. اور جب ہمارا جوانی کا ٹائم تھا تو یہ کمپیوٹر گیمز نہیں تھیں، تو ہم دوستوں کے ساتھ پارکس میں کھیلتے تھے. اگر پارک میں نہیں موقع ملا تو کرکٹ کھیلی، روڈ کے اوپر کرکٹ کھیلی کراچی میں، اس لیے کہ میں زیادہ تر کراچی میں پڑھا ہوں. تو وہاں جو محلے والے دوست ہوتے تھے ان کے ساتھ کھیلتے تھے. اور تو مطلب مکس تھا. تو وہ پڑھائی بھی ضروری تھی، اور ظاہر ہے جو ایک چھوٹے بچے میں شرارت ہوتی ہے وہ تو موجود ہی تھی. صحیح، وہ تو ہوتا ہے، بچوں میں ہوتا ہے. شاہ صاحب نے بڑی بچکانہ لائف زبردست گزاری ہے جو ہمیں بتائی، ہم آگاہ کیا. شاہ صاحب اگلا کوسچن میرا کہ زندگی میں ایک ہیپیسٹ مومنٹ بھی آتے ہیں اور ڈیفیکلٹ مومنٹ بھی آتے ہیں. آپ کی لائف میں کچھ ایسے میموریز جو آپ شیئر کرنا پسند کریں؟ دیکھیں، ہیپیسٹ کا میں ایک تو نہیں کہوں گا کہ ہیپیسٹ مومنٹ اللہ پروردگار کا کرم ہے. پہلے تو میں سیڈ کا اگر جس طرح آپ نے پوچھا ہے، میں کہتا ہوں جب میرے والد کی سڈن ڈیتھ ہوئی اس سے مجھے بہت شوق ہوا، اور میرے خیال سے وہ میرا سیڈسٹ مومنٹ تھا. اب ظاہر ہے والدہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ بھی میرے لیے اتنا ہی غم تھا، مگر وہ جو پہلے ہوا واقعہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ سیڈ تھا. اور جہاں خوشی کے تو اللہ پروردگار کا کرم ہے. ظاہر ہے جب بچے ہوتے ہیں پیدا تو آدمی ان پہ خوش ہوتا ہے زندگی میں. ہم سیاسی لوگ ہیں، اس خطے نے مجھے الحمدللہ بار بار جو ہے الیکٹ کیا ہے، اس کی بھی ظاہر ہے خوشی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ احسان مند ہیں ہم اس ڈسٹرکٹ کے جنہوں نے ہمیں بار بار اسمبلیوں میں بھیجا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ایمانداری کے ساتھ جتنا بھی کام ہو سکے وہ فلاحی کام کریں، اور اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو. کوتاہی اپنے طرف سے نہ ہو. ظاہر ہے جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کا اثر و رسوخ زیادہ ہوتا ہے، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کم ہوتا ہے. مگر پھر بھی ایمانداری سے کوشش کی ہے اس خطے کی خدمت کرنے کی. تو ایسے الحمدللہ بالکل موقع آئے ہیں. اور خاص طور پہ ایک میرے والد کے ٹائم پہ ہم ایک الیکشن جو ہے ہم ہارے تو اس کی بھی تکلیف ہوئی، اور پھر جیتے تو اس کی بھی بہت خوشی ہوئی. تو یہ سیاست میں اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم. ہاں بالکل، بے شک. شاہ صاحب بالکل صحیح کہا شاہ صاحب نے، کیونکہ ماں باپ جو ویورز ہوتے ہیں وہ ایک سرمایہ ہوتا ہے اور سر پہ ہاتھ ہوتا ہے. تو اسی کی وجہ سے ہی، ان کی وجہ سے ہی بندہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور تو ان کی وجہ سے خوشیاں بھی ملتی ہیں، غم بھی ملتے ہیں. تو شاہ صاحب کے ساتھ ہم تو ساتھ ہیں. ویسے بھی ہم تو ان کے ووٹر بھی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ہمیشہ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی بڑا پن رہا ہے. شاہ صاحب ہم تو جانتے ہیں کہ آپ کی لائف بہت بزی گزری ہے، اور میں خود پرسنلی آپ سے ٹیکسٹنگ پہ رابطے میں ہوتا ہوں کہ آپ زیادہ تر اسلام آباد، کراچی، یہ وہ، مطلب کہ آپ کو ٹریولنگ زیادہ پسند ہے، گھومنا، یا پھر کسی کام کی وجوہات سے آپ کو یہ جانا پڑ رہا ہے؟ نہیں، یہ ٹریولنگ تو اس کو کہتے ہیں جب آپ اپنے سیر سپاٹے پہ کہیں جائیں، وہ آپ اپنے ملک میں جائیں، اپنے ملک سے باہر جائیں. بٹ جو دوسری جو عموماً میری ٹریولنگ رہتی ہے، اس لیے کہ میرے بچے رہتے ہیں کراچی میں، ان کی اسکولنگ کالج وہاں ہے، پھر وہ باہر گئے پڑھنے کے لیے. تو اسلام آباد ایک طرح سے سمجھیں فرض ہے ہمارا، بیکاز پارٹی نے، عوام نے ہمیں وہاں بھیجا ہے، تو وہاں کی ڈیوٹی دینی ہے. تو وہ تو ڈیوٹی میں شمار ہے. جہاں کراچی کا تعلق ہے تو وہاں ہم جاتے ہیں بیکاز گھر بچے وہاں ہیں، اور ہماری روزگار صرف کھیتی باڑی سے ہے، تو یہاں آنا پڑتا ہے اپنے پیٹ کی روزگار کے لیے، اور تو کوئی کمائی نہیں ہے.
تو وہ جو ٹریولنگ ہے وہ تو میرے خیال سے فرض میں شمار ہوتا ہے, وہ سیر سپاٹا نہیں ہے. ہاں سیر سپاٹے میں بالکل ضرور آتا ہے, مگر وہ آدمی سال میں 1 دفعہ یا زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ نکلتا ہے. جی شاہ صاحب اپنے کاموں کی وجہ سے زیادہ تر اسلام آباد, اور ظاہر سی بات ہے ایک MNA نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, تو وہ الیکٹڈ ہیں یہاں سے, تو NA 2014 سے, تو وہاں پہ لوگوں کی خدمت کے لیے وہاں پہ جاتے رہتے. شاہ صاحب کبھی ایسا ہوا کہ کبھی آپ اپنے گھر کے کسی ذاتی کام میں ایک زیادہ مصروف ہوں, ایک بہت حد تک مصروف ہوتا ہے بندہ کہ بچوں میں, فیملی میں بہت زیادہ آپ مصروف ہیں, اور اچانک سے آپ کو ایک کسی غریب کی فون آ گئی یا پھر کسی ایسے بندے کی فون آ گئی کہ آپ کو اپنا کام چھوڑنا پڑا اور آپ نے وہ کام چھوڑ کے اس کام میں لگ گئے؟ بالکل, عموماً یہ ہوتا ہے اور کافی ہوتا ہے. وہ اس کی وجہ یہ صرف یہ ہے کہ ہماری جو لوکل پالیٹکس ہے, جب ہم الیکٹ ہو کے جاتے ہیں تو ہمارے پہ فریضہ ہے کہ ہم قانون سازی کریں جا کے نیشنل اسمبلی میں. مگر بدقسمتی سے ہمارا نظام کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی تھانے میں کسی کو مشکلات ہوں, اگر کسی کو SDM لیول پہ, ڈپٹی کمشنر پہ مشکلات ہوں, تو وہ ہم سے ہیلپ رجوع کرتے ہیں. بالکل. اور اس وقت خاص طور پہ ایمرجنسی میں اگر کوئی پولیس کا کوئی ایسا ایشو ہو تو ان کو فوراً اٹینڈ کرنا پڑتا ہے, ورنہ اس کے بعد مسئلے مسائل بڑھ جائیں گے اس شخص کے, تو اپنا کام چھوڑ کے اس کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. تو وہ اس طرح یہ روزمرہ کا کام ہے ہمارا, اور یہ ہوتے ہیں, اور خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اگر کہنے سے کسی کا ایشو سالو ہو جائے تو یہ بھلائی کا کام ہے. بالکل صحیح کہا شاہ صاحب نے. شاہ صاحب خدمت گزار بندے ہیں اور انسان ذات کی خدمت کرنا پسند کرتے ہیں میرے حساب سے. تو میں نے جہاں تک نوٹ کیا ہے, جب بھی میں نے بھی کال کیا, میسج کیا ہے, تو ریسپانس ملا ہے, بالکل ملا ہے, اور شاہ صاحب بالکل اس معاملے میں سیریس ہیں. تو شاہ صاحب میرا اگلا کوسچن یہ ہے کہ ایم آف لائف, آپ کا لائف کا مقصد یہ ہے کہ آپ لائف میں جو ابھی ہیں یہی بننا چاہتے تھے, یا بچپن سے کوئی اور خواہش تھی آپ کی بننے کی, ڈاکٹر, انجینئر؟ کافی لوگوں کی ہر ہوتی ہے بندے کی خواہش کہ بھائی میں بڑا ہو کے یہ بنوں گا, ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, یا پھر سم تھنگ کچھ بھی, یا پھر آج جو آپ خود ہیں, کیونکہ آپ نے بتایا کہ بیسیکلی تو آپ تو شروعاتی خاندانی ایک زمیندار, ہم تو جانتے بھی ہیں سید حسن بخش شاہ صاحب سے, سید شبیر احمد شاہ صاحب سے آپ کا ایک خاندان چلتا آ رہا ہے. تو آپ یہی ایک بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی میں بڑا ہو کے ابھی ڈاکٹر بنوں گا یا انجینئر بنوں گا یا پھر کچھ اور بنوں گا, پائلٹ بنوں گا, یہ کبھی خیال آیا؟ یہ ذہن میں یہ تو تھا کہ بڑوں کی ایک روایت کے سلسلے میں کہ انہوں نے ایگریکلچر میں جو ہے انہوں نے اپنی روزی کمائی اور پھر انہوں نے یہیں اپنی زندگی گزاری. تو میرے کو بھی بچپن میں یہی نظر آتا تھا, مگر میری ایک خواہش ضرور تھی کہ میں امریکہ پڑھنے جاؤں اور امریکہ کی اسٹوڈنٹ لائف جو ہے وہ ایکسپیرینس کروں. مگر جب میں 25 سال کا ہوا اور میرے والد نے کہا کہ میں آپ کو امریکہ بھیج رہا ہوں, تو اس وقت یہاں کے سیاسی ماحول ایسا ہوا کہ لوکل باڈیز کے الیکشن آئے, اور میرے والد نے مجھے کراچی سے بلایا, اور اس وقت میں اپنے ویزا اور اپنے اپلیکیشنز تیار کر رہا تھا امریکہ جانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ آئیں اور یہاں کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو اس وقت نواب شاہ نوشہر و فیروز ایک ڈسٹرکٹ تھا, اور یہاں کے جو سب ایک گروپ تھا جس کو سید گروپ کے نام سے, تو وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو لوکل باڈیز آ رہی ہے اس میں مجھے انہوں نے ایز اے چیئرمین ڈسٹرکٹ کاؤنسل پروپوز کیا. تو وہاں کے جو دوسرے سیاسی سید گھرانہ تھا وہ تو سب مجھے جانتے تھے, مگر دوسرے دوست جو تھے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا, وہ میرے والد کو اور سب کو جانتے تھے. تو انہوں نے مجھ سے ملنا چاہا. میں جب ادھر آیا تو وہ پھر الیکشن ہوا, پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں الیکٹ ہو گیا, اور پھر مجھے اپنی ایجوکیشن جو ہے یہیں کمپلیٹ کرنی پڑی. تو وہ ایک میرے دل میں ایک ہے جو خواہش تھی کہ میں پڑھ کے پھر شاید میں اس وقت سوچتا کہ میں انجینئرنگ اٹھاؤں یا ڈاکٹر بنوں, مگر یہاں سے منقطع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بٹ کچھ اور پروفیشن بھی کرنے کا شوق تھا,
مگر وہ ہو نہ سکا. پھر یہ جیسے ہم کہتے ہیں نگوڑی ماری سیاست, تو بس پھر اس میں لگے رہے. اب ظاہر ہے وہ نبھانا ہے. شاہ صاحب نے بڑا زبردست آنسر دیا اور اس سے سیکھنے کو بھی کچھ ملا. شاہ صاحب امپاسبل ہے لیکن سوال تو ہے, وقت گزر جاتا ہے, لیکن کوئی ایسا لمحات آپ کی زندگی میں مطلب کہ آپ کو اگین ملے جینے کے لیے, اگر جینا چاہیں, پاسبل تو نہیں ہے لیکن ایک خواہش ہوتی ہے کہ بھائی مجھے یہ چیز ملے, میں یہ مس کر گیا, اگر اس کو میں جینا چاہوں اگین سے, تو وہ کون سا لمحات ہوگا کہ آپ اگین وہ جینا چاہیں گے؟ نوید صاحب, میں اس طرح اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں پریکٹیکل آدمی ہوں, اور اللہ کا اتنا کرم ہے مجھ پہ کہ میں اگر مجھے دوبارہ بھی زندگی ملے تو میں اسی طریقے سے گزاروں. جس طرح میں نے آپ کو کہا, میں نے ایجوکیشن کے لحاظ سے میری خواہش تھی کہ میں باہر جاؤں, تو اس کے علاوہ میری اور کوئی وہ نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے, مجھے ماں باپ کا پیار ملا, مجھے اپنے بچوں کا پیار ہے, مجھے اپنے کانسٹیٹوئنسی لوگوں کا, بھائیوں کا, فیملی کا, سب کا پیار ہے, اور میں کنٹینٹ ہوں, جسے کہتے ہیں نا کہ میں اپنے زندگی سے کنٹینٹ ہوں کہ جو میں نے کیا. اور انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, اس سے آدمی سیکھتا ہے, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اللہ کا کرم ہے, مجھ میں ایسی کوئی خواہش نہیں کہ دوبارہ مجھے زندگی میں کچھ کہیں اور نکل جاتا یا کچھ اور کرتا, ایسی کوئی خواہش نہیں. زبردست آنسر شاہ صاحب نے دیا کہ اس کی کوئی ایسی خواہش نہیں, لیکن جس میں ہے اگر پھر بھی ان کو موقع ملے جینے کا تو وہ پھر بھی ایسے ہی لوگوں کی خدمت کرنا چاہیں گے اور انسانیت کی خدمت کرنا چاہیں گے, اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہیں گے. یہ ایک زبردست آنسر ہے, اور میں ضرور بیچ میں کہتا جاؤں گا کہ بھائی میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, کیونکہ زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے, سبسکرائب کریں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ انٹرویوز اور زیادہ سے زیادہ پرسنالٹیز سے ملاقات کر پائیں گے. تو چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تو شاہ صاحب, آپ کے نزدیک ایک انسان کو پرفیکٹ مطلب ہیرو کیا چیز بناتی ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیک نیتی سے, سچائی سے اپنا کام کرنا چاہیے, اور جس چیز میں بھی آپ ہوں اس کو لگن کے ساتھ کرنا چاہیے. باقی تو اللہ جو ہے اس کا پھل دینے والا ہے. دیکھیں, دو اگر اسٹوڈنٹس ہیں, اپلائی کرتے ہیں, دونوں ایک گریڈ کے ہیں, ایک ہی نوکری ہے, اور دونوں کے گریڈز بھی ایک ہی ہیں, دونوں کا ہر چیز ایک ہی ہے, مگر الیکٹ تو ایک ہوتا ہے نا. تو وہ اس میں قسمت کا بھی عنصر بہت ہے. میں تو اس کا بلیور ہوں کہ قسمت آپ کو کہاں وہ موقع دیتی ہے. کسی ایک کو موقع ملا وہ آگے نکل گیا, کسی ایک کو موقع نہیں ملا وہ آگے نہ نکل سکا. تو یہ تو ایک قدرت کا ہے. ہر کسی کو اگر تو جیسے جاب نہیں مل سکتی, اگر ویکینسی اگر کسی ایک بینک میں 2 کی ہیں تو 2 ہی جگہیں بھری جائیں گی. تو وہ اپنے آپ کو آدمی قسمت کو بھی اس کے ساتھ سوچنا چاہیے. ڈیسٹنی پہ مطلب ہے. جی بالکل, شاہ صاحب کا آنسر زبردست ہے. تو ویورس, جیسے کہ ہم بیچ میں یہی چاہتے ہیں کہ بھئی ایک لائف کے حوالے سے سوالات چلتے رہتے ہیں, اس کے بعد میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ چلبلے سے سوالات ہو ہمارے مہمان کے ساتھ, کیونکہ ہماری جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا ویورس, تو ان کے چاہنے والے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو شاہ صاحب کے تو الحمدللہ چاہنے والے بہت زیادہ ہیں. تو میں ان سے اب یہ سوال پوچھنے جاؤں گا, شاید کوئی اور نہ پوچھے لیکن میں ضرور پوچھوں گا, چلبلے سے سوالات پوچھوں گا تاکہ شاہ صاحب بھی تھوڑے سے اور ان کے ویورز بھی وہ دیکھیں اور اس کے چاہنے والے بھی دیکھیں کہ شاہ صاحب کی چوائس کیا ہے. شاہ صاحب, آپ مووی دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ جی, میں موویز دیکھتا ہوں کافی سنیما ہال میں, اور آج کل تو نیٹ فلکس آ گیا ہے تو ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے, اور کیا کہتے ہیں, میں اپنے جو میرا سفر ہوتا ہے کراچی سے اسلام آباد, تو 2 گھنٹے کی عموماً فلائٹ ہوتی ہے, تو اس میں بھی میں اپنا آئی پیڈ ہے میری, اس پہ ڈاؤن لوڈ ہوئی ہوتی ہیں کچھ ٹی وی شوز یا کچھ, تو وہ کچھ سیریز میں دیکھ رہا ہوں, کچھ ایجوکیشنل ہیں, کچھ جو ہیں نارمل موویز ہیں, تو وہ دیکھتا ہوں میں. بالکل. زیادہ پریفر بالی ووڈ کو کرتے ہیں یا ہالی ووڈ کو؟ ہالی ووڈ. بالی ووڈ کی مووی دیکھی ضرور ہیں, کافی دیکھی ہیں پہلے, مگر آج کل ان میں کوئی لیٹس سے
چٹپٹی زیادہ ہیں اور کچھ ان میں سبق کم ہے, تو اب کم دیکھتا ہوں. اور آپ کا کوئی فیوریٹ ایکٹر؟ نہیں ایسا کوئی ہندوستانی تو میں فالو ہی نہیں کرتا, تو کوئی نہیں ہے. بالی ووڈ میں؟ ہاں ہالی ووڈ میں بہت سارے ہیں. وہ کچھ پرانے ہیں جو ہم بچپن میں دیکھتے تھے, کچھ کلنٹ ایسٹ ووڈ ہو گیا, رابرٹ ریڈ فورڈ ہو گیا, اور اس طرح بہت سارے نام ہیں, نئے بھی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں. اچھا شاہ صاحب, آپ موسیقی پسند کرتے ہیں, میوزک؟ جی بالکل, ہم اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے. بالکل. تو میں عموماً شام کو میوزک پلے کرتا ہوں, اور زیادہ تر میوزک اب میں میرے خیال سے گاڑی میں ہی سنتا ہوں, کیونکہ گاڑی کا جو سفر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی میوزک لگا ہوتا ہے. جی. اور شاہ صاحب آپ کو کھانے میں, فوڈ میں کیا زیادہ تر پسند ہے؟ میں اب کوشش تو یہ کرتا ہوں کہ مرغن کھانے نہ کھاؤں, مگر کہیں دعوت پہ چلا جاؤں تو پھر تو ظاہر ہے جو ہے وہ کھانا پڑتا ہے. مگر اب صحت یہ کچھ روکتی ہے, کچھ ڈاکٹرز بھی منع کرتے ہیں کہ, تو میں اب جیسے لنچ اسکپ کرتا ہوں, میں صرف بوائل انڈے اور تھوڑا فروٹ کھاتا ہوں, اور شام کو کوشش کرتا ہوں کہ باربیکیو کھاؤں. اور اگر کوئی مہمان میرے پاس آ جائے اور پھر کوئی بریانی بنی ہو تو پھر اس دن ڈائٹ توڑ دیتا ہوں. ماشاءاللہ. تو اس طرح مطلب کہ شاہ صاحب ڈائٹ بھی کرتے لیکن اپنے حساب سے شوق بھی رکھتے کھانے کا. تو شاہ صاحب کو میرے حساب سے بریانی میرے خیال سے زیادہ پسند بھی ہے, بریانی بھی ہے, جس کی وجہ سے وہ ڈائٹ توڑ دیتے. جی تو اسی وجہ سے میرے وہ اندازہ اس حساب سے لگا ہے شاہ صاحب کہ آپ ڈائٹ توڑ دیتے. آپ کا فیوریٹ کلر شاہ صاحب؟ اکثر میں نے گرے آپ کو زیادہ پہنا ہوا دیکھا ہے. فیوریٹ میرا گرے ہے, مگر وائٹ زیادہ ہے. وائٹ زیادہ ہے, مگر فیلڈ میں ہوتے ہیں تو پھر وائٹ میں نشان ہو جاتے ہیں, تو وائٹ از مائی فیوریٹ. شاہ صاحب کا شلوار قمیص دیسی کپڑوں میں, باقی دوسروں میں تو ظاہر ہے پھر کوئی ڈارک کلر, کوئی گرے. شاہ صاحب کو دیسی کپڑوں میں شلوار قمیص, باقی ادر ڈریسز میں جو ہے ڈارک کلرز وغیرہ پسند ہے. شاہ صاحب ابھی میں دوسرے طرف جاؤں گا کہ زندگی کا دوسرا نام چیلنج ہے. تو انسان پہ چیلنجز آتے ہیں, ایک عام آدمی پہ بھی آتے ہیں, ایک لوکل ریڈی والے پہ بھی آتے ہیں, ہر انسان پہ آتے ہیں, میرے پہ آتے ہیں, آپ پہ بھی آتے ہیں. تو ان کو اوور کم آپ کیسے کرتے ہیں, ریلیکس کیسے کرتے ہیں, یہ اب ویورز کو بھی پتہ چلے کہ شاہ صاحب جو ہے غلام مصطفیٰ شاہ صاحب. دیکھیں اس میں آپ کے زندگی میں بہت سارے چیلنجز آتے ہیں. اب کچھ سیاسی ہوتے ہیں, کبھی کچھ معاشی ہوتے ہیں. جیسے لاسٹ ایئر ہمیں بہت نقصان ہوا, معاشی نقصان ہوا, کچھ موسم نے ساتھ نہیں دیا, کچھ لوکس کا اٹیک ہوا, ٹڈی دل کا, اور کچھ بیماری لگی جس میں رائس کا ہو گیا. تو اس میں آدمی اپنے جو چیز آدمی سوچی ہوتی ہے کہ جی چھوٹی مثال ہے کہ جی میں اس سال میں گاڑی اپنی چینج کروں گا, تو اگر معاشی حالات وہ آپ کے کمزور ہو گئے نیچر کی وجہ سے, تو وہ بھی آپ کے چیلنج ہے کہ اب آپ یہ اگلا سال کیسے گزاریں گے. تو آپ اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ کٹ کرتے ہیں. تو وہ بھی ایک چیلنج ہے, اس کو اس طرح دیکھا جائے تو اس میں پھر آدمی اڈیپٹیبلٹی کرتا ہے کہ جی اب میں نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. اور اس طرح کبھی کبھی سیاست میں ہوتا ہے, کبھی آپ کے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے, مشکلات آتی ہیں, کبھی آپ کے لیے الیکشن آسان ہوتا ہے, کبھی الیکشن آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو وہ چیلنج ہوتا ہے, اور اس چیلنج کو آدمی محنت کے ساتھ, اپنی لگن کے ساتھ اس میں حصہ لیتا ہے. پھر تو اور کرنے والا اللہ ہے. آپ اپنے دماغ میں سوار نہیں کرتے ان چیزوں کو, جو ریلیکس رہتے ہیں. نہیں, یہ جو ہونا ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے, اور اس کو سوچ کے اور آپ اگر نیگیٹو تھاٹ رکھیں گے تو وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی. اور میں اس کو کبھی نہیں دیکھتا کہ اب کیا ہوگا, اور میں یہ نہیں سوچتا کہ اب جو ہے یہ نیگیٹو ہونے والا ہے. میں اس کو یہ سوچتا ہوں کہ یہ اللہ پروردگار ہمارا مددگار ہوگا اور ہم اس کو اوور کم کر جائیں گے. شاہ صاحب کا زبردست ایک میسج بھی تھا جو آپ کے ساتھ. تو شاہ صاحب آپ نے لائف سے امپورٹنٹ لیسن کیا سیکھا؟
کہ جی یہ لائف میں یہ ہے کہ جب سے آپ پیدا ہوتے ہیں جی تو آپ نے اپنی جستجو کرنی ہے. صحیح. اور ایک اس ٹائم پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک مشہور قول ہے حضرت علی کا کہ اپنی زندگی 3 چیزوں میں وقف کریں. بالکل. ایک اپنے روزگار میں, صحیح. جو کہ میں ظاہر ہے دال روٹی وہیں سے آتی ہے تو میں روزگار میں. ایک اللہ کی عبادت میں, بالکل. اور اللہ پروردگار کا کرم ہے میرے پہ کہ میں نے بہت سارے عمرے کیے ہیں, 2 دفعہ حج کیا ہے, ماشاءاللہ. الحمدللہ نماز پڑھتا ہوں. تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں خیر کی سب کے لیے, اپنے لیے. ماشاءاللہ. اور تیسری ہے کہ وہ شوق جس میں آپ کا دل لگے. دل لگے. اب وہ ہو آپ کو گھوڑے کی سواری ہو, کچھ ہو اس طرح. ہمیں پھر شوق ہے شکار کا, تو ہم شکار کرتے ہیں. تو اپنی دل روحانی, تو یہ زندگی اس طرح جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ان میں اس طرح وقف کی جائے. اچھا شاہ صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو MNA ہیں, الیکٹ ہوئے, تقریباً کتنی دفعہ یہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں 214 پہ؟ جی میں الحمدللہ اس ٹائم پہ 4تھی ٹرم الیکٹ ہوا ہوں. اور ابھی آپ سمجھیں کہ مجھے پارلیمنٹ میں 18واں سال میرا چل رہا ہے. 18واں سال چل رہا ہے. جی ماشاء اللہ. آپ کے والد صاحب بھی میرے خیال سے یہاں سے نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں. میرے والد صاحب بھی 4 دفعہ الیکٹ ہوئے اسی علاقے سے. اسی علاقے سے 4 دفعہ رہے. اور آپ کے دادا سائیں حسن بخش شاہ صاحب کا نام سنا ہے, ہمارے تو اتنی ایج نہیں ہے, نہ دیکھا تھا, تو وہ بھی تھے کوئی پولیٹکس سے؟ جی ہاں, وہ بھی تھے لیجسلیٹو اسمبلی میں جو لاہور میں بیٹھتی تھی. جی جی, اس میں بھی وہ ممبر تھے. جی. اچھا شاہ صاحب, آپ کی کوئی فیوریٹ پرسنالٹی؟ اگر جو گزر گئی ہیں تو اس میں دینی لحاظ سے تو ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سبحان اللہ, ان کی جو ہیں سنت سے, ان سے ہم سیکھتے ہیں سبق, اپنی زندگی اس طرح گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر ہم گناہ گار ہیں, اللہ بخشے, اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لگائے. اور اگر سیاسی لحاظ سے پوچھا جائے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب, قائد اعظم محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ. اگر لیونگ میں آپ پوچھیں تو میرا لیڈر جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب, جس کا میں فالو کرتا ہوں, جس کا میں اب ان کے ساتھ چلتا ہوں اسمبلی میں. ہم ان سے سیکھتے ہیں, ہم ان کو فالو کرتے ہیں. تو بہت ساری اور بھی ہیں جن سے آدمی ان کو دیکھتا ہے کہ انہوں نے, اور میں ظاہر ہے میرے والد میرے جو ہیں وہ ہیرو تھے, تو میں, اور جو انہوں نے مجھے سکھایا تو وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیز کر سکوں. اور جیسے ایک چھوٹی مثال دوں آپ کو کہ میرے والد مجھے سکھایا کرتے تھے کہ بیٹا تمہارے پاس کوئی غریب امیر کام کے لیے آئے اپنے حلقے سے, جس نے آپ کو ووٹ دیے ہوں یا نہ دیے ہوں, چل کر آئے, آپ کوشش کریں کہ اس کا کام کریں. اگر نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے اس کا کام نہیں ہونا, آپ نے اس کو آسرا نہیں دینا. اس لیے کہ یہاں ایک تھوڑا سا رواج ہے کہ لوگ پھر آسرا دے دیتے ہیں کہ بابا آپ کا کام ہفتے کے بعد ہو جائے گا, اور آپ کو پتہ ہے یہ کام ہونا ہی نہیں ہے. تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بیٹا آپ اس آدمی کو پہلی دفعہ یہ بتا دو کہ یہ کام نہیں ہونا. اس وقت شاید اس کو یہ چیز کڑوی لگے, مگر وہ بعد میں آپ کے اوپر گلہ نہیں نکالے گا. جس آدمی کو آپ آسرا دے کے 10 دفعہ چلا کے نا امید ہوگا, اس کا آپ کی طرف زیادہ حساب کتاب نکالے گا, وہ زیادہ آپ سے دکھ رکھے گا. تو ہم جو سبق یہ سیکھے ہیں اپنے بڑوں سے کہ جو کام نہیں ہونا, ہمیں پتہ ہے نہیں ہونا, وہ پہلے ہی جو ہے ان کو عرض رکھ دینا ہے کہ بھائی یہ کام ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ہوگا. بالکل شاہ صاحب کی یہ بات سے میں بالکل سہمت ہوں, کیونکہ شاہ صاحب نے سے کافی بار بات ہوتی ہے, تو کوئی کام ہونا ہوتا ہے تو ان کا وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام ہوگا, اگر نہیں ہونا ہوتا تو ان کا صاف انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں ہوگا. شاہ صاحب کی جو فیوریٹ پرسنالٹیز میں ہیں وہ تو ایک اسلامک حوالے سے حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ ہیں,
اور پولیٹیکل حساب سے جو گزر گئے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، جو آپ سب کی ہماری سب کی جو ہے وہ فیوریٹ پرسنالٹی ہے، شہید بینظیر بھٹو. موجودہ جو لائف جو ہماری شاہ صاحب کی پرسنالٹی ہے فیوریٹ، وہ ہے ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب. وہ ہیں شاہ صاحب نے بڑا اچھا ایک میسیج دیا کہ میرا باپ میرا ہیرو تھا، اور ہر کسی کی لائف میں اس کا باپ اس کا ہیرو ہوتا ہے. شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کا، جہاں تک میں نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے، میرے ٹائم میں تو چھوٹا تھا لیکن مطلب شاہ صاحب کا بڑا نام سنا ہے کہ سید شبیر احمد شاہ صاحب جو تھے ایک بڑی لیول کے حساب سے اٹھتے بیٹھتے تھے، اور ان کا ایک کیا آپ ان کی لیول تک آ چکے ہیں یا وہ جگہ لے چکے ہیں شاہ صاحب کی، یا پھر کچھ ان میں سمجھتے ہیں؟ میں یہ تو کبھی نہ کہا ہے نہ کہوں گا کہ میں اپنے باپ کی والد مرحوم کی جو جوتی میں پاؤں ڈال سکتا ہوں، وہ قطعاً نہیں ہو سکتا. بٹ میں ان کے نقش قدم پہ ضرور چلتا ہوں کہ اللہ پروردگار پناہ میں رکھے آگے بھی، کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کسی کو آسرا نہیں دیتا. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو مجھ سے کام ہو سکے وہ کروں، دیانتداری کے ساتھ کروں. جو کہ آج کل پولیٹکس میں بہت سارے اور عنصر آ گئے ہیں، بہت ساری اور چیزیں حاوی ہو گئی ہوں جو کہ بری ہیں، کیونکہ پولیٹکس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں. تو جو بری چیزیں ہیں میں ان سے دور ہوں. میں فخراً یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پروردگار نے کرم کیا ہے کہ ایسی چیزوں میں ملوث نہیں ہے. یہی ہماری کمائی ہے. ماشاءاللہ شاہ صاحب کے زبردست آنسر. تو ویورز، تو ہم اب پروگرام کی جو ہے اختتام کی طرف جائیں گے. تو اس سے پہلے میں شاہ صاحب سے لاسٹ میسیج بھی پوچھوں گا، اور کووڈ کے حوالے سے بھی اپنے ویورز کو، چاہنے والوں کو جو میسیج دینا چاہیں. دیکھیں جی، کووڈ ایک سیریس چیز ہے. ہمارے ملک کے اوپر اللہ کا پروردگار کا کرم ہے کہ ہمارے لوگوں میں کا امیون سسٹم ایسا ہے کہ ہمارے اوپر اتنا سیویئر اٹیک نہیں آیا. جس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بہت شدید جو ہے وہاں اٹیک ہوا ہے. ان کا رہن سہن سب ہماری طرح ہے. ان کے گھر آباد، جس طرح کچی آبادیاں، پکی آبادیاں، سب ہماری طرح ہیں. مگر ہمارے امیون سسٹم میں کچھ ہے کہ ہمیں اللہ نے بچا کے رکھا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ماسک نہ پہنیں، ہم اپنا خیال نہ رکھیں، ہم بڑی گیدرنگز میں جو ہے وہ ان کو اوائڈ کریں. اور یہ سب ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر 10 میں سے ایک بھی بیمار ہو جائے اور اس کی ہیلتھ اگر تھوڑی فریجائل ہے تو وہ اس کا بچنا مشکل ہے. تو اس لیے یہ جان لیوا بیماری ہے، اور اس میں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایس او پیز رہیں. ابھی یہ ونٹر ختم ہونے والا ہے تو ہم شور اور حالات بہتر ہوں گے کووڈ سے. ہم اور ویکسین بھی آ گئی ہے تو لوگ ویکسین بھی لگائیں گے تو وہ چیز انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گی. مگر ایس او پیز کو ضرور فالو کرنا چاہیے. شاہ صاحب نے بڑا اچھا میسیج دیا. تو ناظرین، یہ جو ہے ایس او پیز کو بالکل فالو کرنا چاہیے، اس کو سیریس لینا چاہیے، کیونکہ کووڈ جو ہے ایک نارمل چیز نہیں ہے. کیونکہ آپ سیف ہیں تو ہم سیف ہیں، ہمارا پاکستان سیف ہے، ہمارے بچے سیف ہیں. اور میں یہی کہوں گا کہ ماسک پہنے، ایس او پیز کو فالو کریں جیسے شاہ صاحب نے میسیج دیا. کیونکہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، اور ہمارے بچے، ہمارے پیارے، ہمارے بڑے بزرگ بوڑھے سارے ان سے ریلیٹڈ ہے. تو ہمیں اپنوں کو بچانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، تو ایس او پیز کو فالو کرنا ہے اس حوالے سے. اور اب میں یہ کہوں گا کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. اور میں شاہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے چاہنے والوں کو کہ یہ میسیج دے دیں کہ چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں. جی بالکل، میری گزارش ہوگی کہ نوجوان نوید کیریو صاحب نے جو ہے یہ اپنا سائٹ پہ یہ بہتر کام شروع کیا ہے، اور اس میں نوجوان کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں میں جو ہیں وہ آگے بڑھیں. اور ہم ایک کو انکریج کریں گے تو اور لوگ نکلیں گے، اور ایسے اچھے لوگ آئیں گے
تو ہماری سوسائٹی کے لیے, ہمارے اس علاقے کے لیے بہتری ہوگی. زبردست. تو اب میں اجازت چاہوں گا, شاہ صاحب نے میسیج دیا تو میں اگین یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ لائک کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. اور میں زیادہ سے زیادہ نہایت ہی شکر گزار ہوں شاہ صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے مجھے ٹائم دیا. اور میں جیسے آپ لوگوں سے کمیٹیڈ تھا کہ میں ایک بیسٹ پرسنالٹیز کو لانے والا ہوں, تو وہ بیسٹ پرسنالٹیز ہمارے ساتھ ہیں, موجود ہیں, اور ان کا انٹرویو آپ نے سنا. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ پرسنالٹی کے ساتھ جنرل ٹاک وتھ ولی میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ ولی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.